میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، آج میں جو ٹاپک لائی ہوں وہ ہے ہماری روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی نشانیاں، خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی، خدا کی معرفت، تلاش اور امید۔ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سیدہ جعفری کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ خدا کی معرفت، تلاش اور امید۔ جب انسان سخت مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور رہائی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور ان مشکلات کے مقابلے میں وہ اپنی ناتوانی اور بے بسی کا احساس کرتا ہے، تو ایسے مواقع پر صرف خدا پر ایمان اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ان مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت مہیا کرتا ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ تو وہ خود کو تنہا اور بے سہارا محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بھی بے بسی اور ناتوانی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت تمام مشکلات پر غالب ہے اور اس کی قدرت کے سامنے سب مشکلات آسان اور سہل ہو جاتی ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنے والے اپنے پروردگار کی حمایت، لطف اور مہربانی کی امید کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی تمام طاقتوں کو بروئے کار لا کر اور خدا سے امید لگا کر اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مصائب اور سختیوں کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، خدا پر ایمان انسانوں کی سب سے بڑی تکیہ گاہ ہے۔ خدا پر ایمان استقامت اور ثابت قدمی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ خدا پر ایمان دلوں کو ہمیشہ امید کے نور سے منور رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ با ایمان افراد کبھی بھی خودکشی کے مرتکب نہیں ہوتے، کیونکہ خودکشی مایوسی اور نا امیدی اور شکست کی دلیل ہے، لیکن با ایمان لوگ نہ تو نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں اور نہ شکست کا احساس کرتے ہیں۔ خدا کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس۔ ہم بہت سے ایسے طبیبوں کو جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی تنگ و دست مریض آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی فیس نہیں لیتے بلکہ اس کو دوا کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، اور اگر مریض کی حالت نازک ہو تو اس کے چھوٹے سے مکان میں رات بھر اس کے سرہانے بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی خدا پرست اور با ایمان ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بے ایمان افراد خود پسند، خود غرض اور خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لیے کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ ظلم و ستم اور دوسروں کی حق تلفی کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے، اور وہ نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی بہت ہی کم آمادہ ہوتے ہیں۔ خدا کی معرفت اور سکون قلب۔ علم نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ زمانے میں نفسیاتی بیماریاں اور ذہنی پریشانیاں پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان بیماریوں کا ایک سبب تشویش اور پریشانی ہے، یعنی مستقبل کی فکر، موت کا خوف، جنگ کا ڈر، فقر اور شکست کی تشویش۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو ان تمام پریشانیوں اور فکروں سے خدا پر ایمان کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی پریشانیاں اور فاسد فکریں پیدا کرنے والے عوامل اس کی روح میں اثر انداز ہونا چاہیں تو خدا پر ایمان انہیں اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے۔ وہ خدا کے جو مہربان ہے، وہ خدا کے جو روزی عطا کرنے والا ہے، وہ خدا کے جو اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی آگاہ ہے، اور جب بھی اس کے بندے اسے لو لگاتے ہیں تو وہ ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اور ان کو پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن ہمیشہ سکون و اطمینان کا احساس کرتے ہیں اور انہیں کبھی کوئی ذہنی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ہر کام خدا کے لیے ہوتا ہے، اور اگر انہیں کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس کی تلافی کے لیے بھی وہ اسی کا آسرا تلاش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی ان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری رہتی ہے۔ بڑا خوبصورت قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الانعام آیت 82 میں، ترجمۃ القرآن: وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، سکون اور امن انہی کے لیے ہے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ پاک کی معرفت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔